أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، فضائل اعمال اور ترغیب کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور نماز کی فضیلت پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی. پچھلی کئی نشستوں میں نماز کے مختلف انداز کی فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. آج بھی نماز کی ایک نہایت اہم فضیلت آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہم کو اور آپ کو ملی ہے، اس دنیا میں جو ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں، رب العالمین اس کا ایک عظیم ترین مقصد بیان فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کون ہے جو زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کر کے آتا ہے. انسان کی جو زندگی ملی ہے، اس زندگی میں کون سا زیادہ انسان نیک اعمال کرتا ہے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ہر انسان غور کرے کہ قیامت کے لیے کیا کیا اس نے جمع کرایا ہے. ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان غور کرے، فکر کرے، اپنا جائزہ اور محاسبہ کرے کہ آج اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جمع کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے قیامت کے لیے کیا تیاری کی. آج ہم ہر چیز کا حساب کرتے ہیں لیکن اس کا حساب نہیں کرتے. اس زندگی اگر ہماری نماز میں گزر گئی اور ہم اپنی زندگی کو نماز میں استعمال کرتے رہے تو کیا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال
اور نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ حضرت مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رجلان اخوان فحلق احدہما قبر صاحبہ ب40 لیلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو بھائی تھے اور برابر صحابہ کرام، صحابی تھے ہی یہ وہ دونوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ملتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے۔ دونوں بھائی، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد صرف 40 دن گزرے تھے کہ دوسرے کا انتقال ہو گیا۔ اب دو بھائی دونوں دنیا سے چلے گئے، ایک کا انتقال ہوا، بیمار ہوا، انتقال کر گیا ایک بھائی کا، اور ٹھیک 40 دن کے بعد دوسرے بھائی کا وقت پورا ہوا، انتقال کر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اب لوگوں نے پہلا جو بھائی 40 دن پہلے مرا تھا، دونوں کا موازنہ کرنے لگے کہ دونوں میں زیادہ نیک کون تھا، جو پہلے مرا وہ یا جو 40 دن بعد مرا وہ، دونوں میں کون اچھا تھا، کون زیادہ نیک عمل کرتا تھا، اور کس کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ تو تمام لوگوں نے جو پہلے انتقال کیا تھا اس کی بڑی تعریف کی، بڑا نیک تھا، وہ تو بڑا نیک تھا، وہ بڑی نیکیاں کرتا تھا، بڑی تعریف کی اس کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پہلا انسان جس کا انتقال ہوا، پہلا بھائی، اس کی لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور 40 دن کے بعد دوسرا بھائی مرا تو اس پر پہلے بننے والے کو فوقیت دے رہے ہیں، بڑا خوش نصیب تھا، بڑا نیک تھا وہ تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم یکن الآخر مسلما، اچھا وہ بعد میں مرنے والا مسلمان نہیں تھا؟ اللہ رسول تھا، مسلمان تھا، وہ بھی تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے سوال کیا الم یکن الآخر مسلما، اچھا 40 دن بعد جو بھائی انتقال کیا کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں یار تو مسلمان تھا، پکا مسلمان تھا۔ وکان لا باس بہ، وہ بھی نیک ہی تھا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں تھا، لیکن پہلے والا زیادہ اچھا تھا، یہ مقصد تھا۔ نیک دونوں تھے، پہلے جو مرا وہ بھی، 40 دن کے بعد جو مرا وہ بھی، دونوں اچھے تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے جس کا انتقال وہ بہت ہی نیک تھا، اس کے مقابلے میں یہ بعد والا جو ہے وہ نہیں تھا، یہ بھی نیک تھا لیکن اتنا نیک نہیں تھا، اتنے اچھے اعمال کرنے والا نہیں تھا، اتنی نیکیاں اس کے پاس نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیاری بات سمجھائی اور بڑے اچھے انداز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زندگی ملی ہے ہم اس کو صحیح استعمال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما یدریکم ما بلغت بہ صلاتہ، اچھا یہ جو 40 دن بعد مرا ہے مسلمان بھائی، وہ 40 دن تک نمازیں پڑھا ہے، 40 دن اس سے زیادہ نماز پڑھا ہے، جو مر گیا اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو زندہ رکھا اور 40 دن یہ نماز کی پابندی کرتا رہا۔
دیکھا آپ نے، کوئی بہت زیادہ نہیں کیا تھا، صرف 40 دن کی بات تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا؟ دیکھو واقعی وہ بہت اچھا تھا پہلے جو انتقال کیا، لیکن یہ دوسرا جو مرا ہے بعد میں مرا، پہلے بھائی کے مرنے کے بعد دوسرا بھائی 40 دن تک نماز کی پابندی کی ہے نا۔ لوگوں نے کیا بولا؟ تو آپ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ، تم لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی 40 دن کی نماز اس کو کتنے اونچے مقام تک پہنچا دیا، اللہ کے نزدیک کتنا اونچا مرتبہ جنت میں حاصل کر لیا، تم کو پتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا سوچو، ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت، سوچے کتنے ایسے رہے ہوں گے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کے ہم عمر رہے، آپ کے ساتھ پڑھے، آپ کے ساتھ کھیل کود کیے، کھیلتے کودتے رہے۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگ، ہر ایک کے، عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، کتنی سہیلیاں دنیا سے چلی گئی لیکن اللہ نے باقی رکھا ہم کو اور آپ کو۔ کتنے اپنے ساتھ کھیلنے کودنے اٹھنے والے رشتے ناتے ہم عمر، کتنے اپنے سے کتنے چھوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے ہم نے اور آپ نے۔ آخر اس کے بعد اللہ نے ہمیں آج تک زندگی دی ہے، ہم نے اس زندگی سے کیا فائدہ اٹھایا دوستو، وہ سوچنا ہے۔ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ، میرے صحابیوں تم تو پہلے مرنے والے بھائی کیا گن گا رہے ہو، بہت اچھا ہے، تم نے اچھی شہادت دی، لیکن بعد والا جو تھا گھرچہ اتنا نیکیاں نہیں کرتا تھا، لیکن 40 دن اس نے زیادہ نماز پڑھی ہے، اور تمہیں یہ پتا نہیں کہ 40 دن کی نماز اس کے درجات کو کتنا بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز کا مقام مرتبہ دوستو۔ پھر آپ نے اس کی 2 فضیلتیں بیان کی، بعد میں مرنے والا انسان جو تھا اس کی 2 فضیلتیں بیان کی۔ نمبر 1، انما مثل الصلاة کمثل نہر عذب غمر بباب احدکم، یہ تم نے نماز کو کیا سمجھا ہے؟ انسان کو نماز کہاں تک پہنچا دیتی ہے، کتنا اونچا مقام و مرتبہ والا بنا دیتی ہے، تم کو نہیں پتا ہے۔ نماز کی کیا مثال ہے معلوم ہے؟ ایک میٹھے پانی کی نہر ہے۔ نماز اس کی مثال ایسی ہے، ایک انسان ہے جس کے دروازے سے میٹھے پانی کی نہر بہ رہی ہے، اور پانی بھی اتنا ہے کہ اس کے اندر ڈبکی لگائے، پورا بدن ڈبا دے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یقتحم فیہ کل یوم 5 مرات، اور 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں وہ شخص کپڑا اتارتا ہے اور جا کے نہر میں ڈبکی لگاتا ہے، نہاتا ہے۔ فما ترون فی ذلک یبکی من درنہ، کہ 5 مرتبہ جب نہر میں غسل کرے گا تو کیا یہ غسل کرنا اس آدمی کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رکھے گا؟ اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ 5 مرتبہ نہاتا تھا، 5 مرتبہ نہر میں نہاتا ہے، کوئی میل کچیل اس کے بدن پر نہیں رہتا، تو یہ انسان جو 40 دن تک نماز پڑھ رہا تھا، اس کے نام اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں۔ اور دوسری فضیلت فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ، آپ نے فرمایا
تم اس سوچ بھی نہیں سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی نماز نے 40 دن جو اس نے نماز کی پابندی کی ہے، اس کی نماز نے اس کو کتنا اونچا مقام و مرتبے تک پہنچا دیا جنت میں، تم خود تصور نہیں کر سکتے۔ بڑا بھائی مرا، 40 دن پہلے مرا، 40 دن نمازیں اس کی کم ہو گئی، نماز اس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے دوستو اس کی، بہت اہم فضیلت معلوم ہوئی، ہمیں اس پر ذرا غور فکر کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث اور سعد بن ابی وقاص ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی امام مالک نے اپنے موطا میں، احمد بن حنبل نے نقل کیا، اور یہ دوسری حدیث بھی تقریباً انہی لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کان رجلان اخوان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی تھے سگے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وَكَانَ أَفْضَلُ أَحَدُهُمْ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخِرِ، لیکن ان میں دونوں ایک مقام پر نہیں تھے، ان میں ایک افضل تھا، یعنی اخلاق میں، کردار میں، نیک اعمال کرنے میں، اجر و ثواب کی حاصل کرنے میں وہ اچھا تھا، افضل تھا، اور دوسرا اس سے 19 تھا۔ یہاں تک کہ فَتُوفِّيَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا، دونوں میں جو افضل تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ 40 لَيْلَةً، لیکن دوسرا جو 19 تھا وہ 40 دن تک اللہ نے اس کو اور زندہ رکھا۔ صرف 40 دن کی بات تھی۔ یہاں تو ہم میں اور آپ میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنے لگے تو شاید کہ بچپنے سے لے کر کے آج تک اپنے سے کم عمر اور ساتھیوں کو دفناتا ہوا آیا ہے۔ واللہ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ جنازہ کب پڑھا ہے، کس کی پڑھی ہے۔ واللہ ذرا غور کریں، کتنے لوگوں کو، شاید بوڑھوں کو کم دفنایا ہوگا، بچوں کو، جوانوں کو زیادہ دفنایا ہوگا۔ سوچئے ذرا سا، چلے جائیں اپنے پاس پڑوس، ملنے جلنے والے، رشتے ناتے، دوست احباب، کتنوں کو آپ نے دفنایا۔ یہاں تو 40 دن اللہ نے اس کو زیادہ زندہ رکھا تو اللہ سے اس کا مقام ہی بڑھ گیا، اور یہاں تو شاید کہ 40 سال پہلے آپ نے کسی کو دفنایا ہوگا، ابھی تک اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ ہمیں غیروں کے موت سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا اور سن لیا حدیث، اللہ سے فرماتے ثم عمر الآخر بعدہ 40 لیلہ، تو ذرا جو کم درجے کا تھا 40 دن تک وہ مزید زندہ رہا، اپنے بھائی کے وفات کے بعد 40 دن تک زندہ رہا۔ ثم توفی، پھر وہ بھی انتقال کر گیا۔ تو دونوں بھائی تھے، یہ بات 40 دن کے وقفے پر دونوں بھائی دنیا سے چلے گئے تو صحابہ بڑے متاثر ہوئے۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایک قصہ بیان کیا دونوں بھائیوں کا۔ اللہ رسول نے فرمایا الم یکن یصلی، یہ جو بعد 40 دن بعد میں مرا ہے کیا یہ نمازی تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا، پہلے بھائی کے انتقال کے بعد 40 دن تک زندہ رہا، نماز کی پابندی کرتا رہا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ وکان لا بأس بہ، یا رسول اللہ ٹھیک ٹھاک وہ بھی تھا، پہلے کی طرح اتنا نیک تو نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن پہلے جیسا نیک نہیں تھا۔ اللہ رسول نے فرمایا ماذا یدریکم،
ٹھیک ہے تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک تو تھا لیکن پہلے جیسا نہیں تھا، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ کیا ہے وہ سنو۔ آپ نے فرمایا وَمَا ذَا يُدْرِيكُمْ بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ، تم کو یہ پتا نہیں کہ 40 دن اس کی نمازیں جو تھیں، 40 دن کی نمازیں، بڑے پہلے بھائی کے انتقال کے بعد 40 دن تک جو زندہ رہا، تم کو نہیں پتا کہ اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک جنت میں پہنچا دیا۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ لمبی زندگی دے دے۔ اس لیے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین اور خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان، سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کا مستحق بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان رحمہم اللہ، ان تمام حضرات سے روایت کرتے ہیں۔ ان تمام ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی بنی قضاعہ کے رہنے والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک ہی دن میں دونوں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ ایک ہی دن دونوں کلمہ پڑھ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور پھر دونوں آپ کے ساتھ رہتے رہے۔ اسی اثنا میں جہاد کا اعلان ہوا تو دونوں بھائیوں نے کہا اللہ رسول کے پاس جائیں، نام لکھا ہے کہ میں بھی چلوں گا جہاد میں۔ دونوں بھائیوں کا نام نبی علیہ السلام جہاد میں لکھ لیا۔ فاستشهد احدهما واخر الاخر سنة، تو دونوں بھائی ایک ہی دن مسلمان ہوئے، ایک ہی دن مدینہ میں آئے، ایک ہی دن دونوں جہاد میں نکلے۔ ایک کا تو وقت آ چکا تھا، میدان جنگ میں پہلی ہی مرتبہ جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، شہادت اس کو نصیب ہو گئی۔ وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، اور دوسرا جو تھا سال بھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید زندہ رکھا۔ اللہ اکبر، سال بھر دوسرے کو زندہ رکھا۔ پہلے جو حدیثیں گزری ہیں ان میں صرف 40 دن تھا، وہ دوسرا واقعہ ہے، اور یہ دوسرا واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کا انتقال ایک شہادت کا درجہ، وہ شہادت کوئی عادی موت نہیں، شہادت کی موت مرا ہوا ہے، میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں شہید کیا گیا ہے۔ کتنا اونچا مقام، ذرا سوچیں، مسلمان ہوا، ہجرت کیا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں گیا، جہاد میں شہید ہو گیا، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، لیکن دوسرا جو تھا بھائی کے شہادت کے بعد 1 سال تک وہ اور زندہ رہا، 1 سال پورا وہ زندہ رہا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، میں رات کو سویا تو خواب میں مجھے جنت دکھائی گئی۔ اللہ اکبر، فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، کہتے ہیں ہم خواب نے سو گئے، لیٹے ہوئے تھے، سو گئے تو نیند میں مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا
کہ فرأیت المؤخر، بعد میں مرنے والا جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. اور بعض روایتوں میں اس کی مزید تفصیل اس طرح سے آئی ہے، کہتے ہیں کہ دونوں بھائی ہمارے یہاں رہتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا نام میرے ذمہ تھا. کہتے ہیں جب پہلا میدان جنگ میں شہید ہوا اور دوسرا سال بھر کے بعد بستر پر بیمار ہو کر کے مرا. کہتے ہیں ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ پہلا بڑا خوش نصیب شہادت کی موت مرا. کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے زیادہ اس کی تعریف شروع کی تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا قیامت آ چکی ہے، حشر کا میدان ہے، ہمیں اور ہمارے دونوں شہید، ہمارے دونوں نو مسلم بھائیوں کو جنت میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، جنت کا مستحق ہمیں قرار دے دیا گیا. کہتے ہیں ہم اپنے دونوں نو مسلم ساتھیوں کو لے کر کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. جنت کا دروازہ کھلا، ایک فرشتہ آیا. آنے کے بعد جو بستر پر مرا ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑا، جنت میں لے کے چلا گیا، جنت میں لے کے گیا. شہید ہونے والے بھائی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا، باہر کھڑے رہ گئے، چلا گیا. بہت دیر تک جنت کا دروازہ کھلا ہی نہیں، دوبارہ بند ہو گیا. جنت میں چلا گیا. ہم اپنے شہید بھائی کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ ایک عرصے کے بعد آیا. آنے کے بعد ہمارے شہید بھائی کو لیا اور اس کو جنت میں لے کے جانے لگا. جب دوبارہ آیا اور شہید بھائی کو جنت میں لے کے جانے لگا تو میں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ گیا تو اتنی دیر میں آیا، اب شہید کو لے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی خود سوچا کہ اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو میں یہ جنت کے دروازے سے لوٹا دیا گیا. کہا گیا کہ ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ تمہارا انتقال نہیں ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا اس لیے جنت میں جائے گا. کہتے مجھے لوٹا دیا گیا اور ہمارے شہید بھائی کو جنت میں لے کے چلا گیا. کہتے ہیں یہ چیز خواب کی بات تھی. فتعجبت لذالک، مجھے جب نیند کھلی تو بڑی حیرت ہوئی کہ شہید بعد میں گیا، بستر پر مرنے والا بھائی پہلے جنت میں چلا گیا. کہتے یہ سوچ کر کے میں بہت پریشان تھا، بہت ہی زیادہ ہمیں بے قراری، بے چینی تھی کہ پہلے شہید کو جانا چاہیے تھا، لیکن بستر پر مرنے والا پہلے چلا گیا، شہید بعد میں جا رہا. یہ پریشانی تھی. صبح ہوئی، نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا. نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا، ہمارے دونوں بھائی جو انتقال کر گئے ان کے متعلق میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا. تو آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی چیز کیا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ پریشانی کی بات تو ہی ہے، ایک انسان کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، جہاد میں گیا، شہادت نصیب ہو گئی، اس کو جنت میں بعد میں لے جایا گیا. اور جو انسان اس کا بھائی اسی کے ساتھ مسلمان ہوا تو بستر پر بیمار ہو کے مرا، اس کو پہلے لے گیا. تو ہونا تو چاہیے کہ شہید کو پہلے جنت میں داخل کیا جاتا، بستر پر مرنے والے کو اس کے بعد میں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو اب اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا وہ سننے کی چیز ہے دوستو. اور یہی ہمارے اندر آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی کھیل کود لہو و لعب میں بہت زیادہ گزر جا رہی ہے.
وقت کی قدر نہیں کرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے کتنے ساتھیوں کو دفناتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو دفناتے ہیں، کتنے بچوں کو دفنایا، کتنے ہم عمر لوگوں کو دفنایا۔ ہمیں اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھا ہے، ہم اپنے اس فرصت سے جو اللہ نے زندگی دی ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے طلحہ تمہیں کیا تعجب ہے اس میں؟ یہ کوئی تعجب کی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ رسول تعجب کی چیز تو ہے ہی ہے، شہادت کا مقام پانے والا بعد میں اور بستر پڑنے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، الیس قد صام بعد رمضان وصلى 6000 رکعۃ وقضى رکعۃ صلاۃ سنۃ۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ، شہید بھائی کے بعد پورے 1 سال یہ زندہ رہا، بستر پر مرنے والا، تو اس کی 2 نیکیوں کا حساب لگاؤ۔ نمبر 1، الیس قد صام بعدہ رمضان، کیا یہ رمضان اس کو ملا؟ اس کو 1 رمضان زیادہ ملا، 1 مہینے رمضان کا اس نے 30 روزہ رکھا، پورے مہینے کا روزہ رکھا، اور رمضان کا روزہ کتنی فضیلت والا۔ اور پہلا شخص مر گیا اس کو یہ رمضان نہ ملا، 1 رمضان کا اس کو ملا، اس نے روزہ رکھا رمضان کا، تراویح کی نماز پڑھی، لیلۃ القدر، تلاوت قرآن، تو کہاں گئی ساری نیکیاں؟ اس کے بعد اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں۔ نمبر 2، وصلی 6000 رکعہ، اور 6000 رکعت اس نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر، 6000 رکعت نمازیں اس نے زیادہ پڑھی ہیں، یعنی پورے سال بھر اس نے فرائض نماز جو ادا کی ہے اس 6000 ہے۔ اللہ اکبر، 6000 نمازیں اس کے پاس زیادہ ہیں۔ روزہ رمضان کا رکھا 30 1 مہینے کا، رمضان کے فیوض و برکات، روزے کے برکات، مغفرت بخشش، پھر سال بھر اس نے سال بھر میں 6000 رکعت نمازیں اور اس نے پڑھی ہیں، بہت نیکیاں اس کے پاس۔ وقضى رکعۃ، اور 6000 فرائض کے بعد اتنی سنتیں اس نے پڑھی، اتنے نوافل اس نے پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، بات تو سمجھ میں آئی؟ اللہ نے فرمایا دیکھو، شہادت اس کو نصیب ہوئی لیکن نیکیاں اس کے پاس زیادہ ہیں، اور جنت کے درجات نیکیوں کے حساب سے۔ اس سے بھی نماز کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت اور بڑی ضرورت ثابت ہوئی، اور نبی علیہ السلام ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ جو زندگی ملی ہے، جو موقع مل گیا ہے زندگی میں، اللہ نے تمہیں زندگی زیادہ دی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک کو 40 دن زیادہ موقع ملا، 40 دن کی نمازیں اس کی پتہ نہیں کتنے مقام پر بڑھائی، دوسرے کو سال بھر کے نماز پڑھنے کا، رمضان کا روزہ، 6000 رکعتیں فرض، نوافل پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھی۔ یہ وہی کرتا ہے جس نے اپنے وقت کو سے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال یہ تو ہو گئی، یہ الفاظ تو مسند احمد بن حنبل کے ہیں، اور ایک حدیث اسی طرح سے ملتی جلتی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کو امام ابن ماجہ
اور امام ابن حبان رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان رحمہم اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ کتنی بڑی چیز ابن حبان میں بھی ہے۔ اللہ رسول نے پورا قصہ بیان فرمایا، پھر آگے وہی نماز، رمضان کا روزہ اور 6000 نماز فرض، باقی نوافل، ان تینوں نیکیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے طلحہ یاد رکھنا، اللہ اکبر، ان دونوں کے جنت کے درجات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق اور جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ دوستو، بہت بڑی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جو زندگی ملی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کتنا بڑا عمل، کتنی بڑی فضیلت اللہ رسول نے بیان فرمائی، فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دونوں کے درجات میں، یعنی جنتی یہ جو 1 سال زیادہ عبادت کیا، زندگی پایا، 1 رمضان کا روزہ رکھا، 6000 رکعت نماز فرض پڑھی، سنت اور نوافل تہجد اور مزید پڑھی، اس شخص کے جنت میں اور درجات میں، اور جو شہید انتقال کیا، دونوں کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ بین السماء والارض ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بلندی کا، اتنا ہی فاصلہ دونوں کے جنت کے درجات میں اللہ درجات میں رکھا ہے۔ کیا کیا تھا دوستو؟ معاملہ صرف نماز کا تھا، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری نصیحت کی، اغتنم خمسا قبل خمس۔ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کے پہلے پہلے۔ ان میں ایک کیا ہے؟ حیاتک قبل موتک۔ اپنی زندگی کو موت کے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں مشغول کر لو، صرف کر لو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ جو اوقات ملے ہیں زندگی کے بڑے ہی قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک۔ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، 5 چیز آفتوں کے پہلے پہلے۔ نمبر 1، زندگی سے فائدہ اٹھا لو، قدر کر لو موت سے پہلے پہلے۔ نمبر 2، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ۔ جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے پہلے پہلے۔ نمبر 3، صحتك قبل سقمك۔ اپنے صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے پہلے۔ یہ سارے نیک اعمال کے لیے صحت ضروری ہے۔ جو صحت ملی ہے صرف لہو و لعب، کھیل کود، سونے جاگنے میں نہیں صرف کر دو، اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ نمبر 4، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جو فرصت ملی ہے اسے کو فائدہ اٹھا لو، دین سیکھ لو، قرآن حفظ کر لو، زیادہ سے زیادہ عبادات کر لو، نمازیں نفلی نمازیں خوب پڑھ لو، بہت چانس ہے نیکیوں کا۔ آخری اور 5ویں چیز آپ نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ اپنی تمنگری، خوشحالی، مال و دولت کو اگر ہے
تو فقر و محتاجگی سے پہلے پہلے اپنے مال اور دولت خوشحالی سے فائدہ اٹھا لو، صدقہ کر لو، خیرات کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، مساجد بنا لو، اپنی دولت سے فائدہ اٹھا لو۔ تو دوستو، ان تمام احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز انسان کے درجات کو جنت میں بہت بلند کر دیتی ہے۔ جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنے ہی درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اور دوسری چیز، وقت کی قدر کرنا، جو وقت ملا ہوا ہے اسے اچھے کاموں میں استعمال کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔